شارٹ ٹیچ ایجوکیشن، اردو گرامر، ارشادی نورانی قاعدہ، اسلام، حمد و نعت، کہانیاں، حکایات، کھیل، ثقافت، مزاح، شاعری، ٹیکنالوجی، تاریخ اور بہت کچھ جانی اور سمجھیے نو شارٹ ٹیچ پر۔ برائے کرم چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ الفاظ اذان اور ان کا ترجمہ۔ اذان کے الفاظ کو اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر اس کلمے کے کہنے میں لگی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جتنی دیر کہنے میں لگ رہی ہے اتنی ہی دیر آرام سے ٹھہر جائے، پھر دوسرا کلمہ شروع کرے۔ یا اتنی دیر نہیں ٹھہرتا جتنی دیر میں اذان کا وہ کلمہ کہا ہے، تو کم از کم اتنی دیر تو ضرور ٹھہر جائے کہ جواب دینے والا اس کا جواب دے دے، یعنی کہ ایک دم سے آیا اور اذان بھی تکبیر کی طرح کہہ دی۔ اذان کے ہر کلمے کو، ہر حرف کو مکمل ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حمزہ، واو، شین جو حروف اس کے اندر ہیں وہ صحیح مخرج کے ساتھ ادا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ ایک کلمہ اللہ اکبر ایسا نہیں، یہ کلمہ سے غلط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر یہ آرام سے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ادائیگی صحیح طریقے سے ہو، ہا بھی نکلے، اللہ کا مد اسی طریقے سے، الہ بہت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ غلط ہو جاتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان کا غنہ محمد کے اندر جو میم کا غنہ ہے وہ بھی نکلا ہے، اور محمد کا جو میم ہے مجہول نہ ہو، محمد نہیں ہو بلکہ محمد ہو۔ بہت بعض لوگ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، انا کو اتنا کھینچ دیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اگر انا کا الف بڑھا دیا اس میں تو یہ بن جائے گا جمع متکلم کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو بہت ہی ترجمہ بالکل غلط ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ، آخر میں جو گولتا ہے یہ وقف کرنے کی وجہ سے ہا ساکن سے بدل جائے گی۔ آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، یا کا یا اور عین الگ الگ نکلیں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے اندر بھی آخر میں بڑی ہا ہے، تو بڑی ہا جو جہاں اس کا مخرج ہے حلق سے وہاں سے نکلنی چاہیے۔ بعض لوگ اس میں فرق بھی نہیں کر پاتے کہ چھوٹی ہاں پڑی ہے یا بڑی ہاں پڑی ہے۔ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اذان کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ جب اذان ہو تو ترجمہ کا غور کرتے ہوئے اذان کو سننا چاہیے۔ اذان کے اندر اللہ کی بڑائی ہے، اس کے اندر وحدانیت کا تذکرہ ہے، اسی کے اندر ایمان اور اسلام کی گواہی دی جاتی ہے۔ اذان کے اندر یہ اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اذان ہی کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کامیابی کدھر ملے گی، نہ تو دکانوں پر، نہ کھیتیوں میں، نہ بازاروں میں، کامیابی ملے گی نمازوں کے اندر۔
کامیابی بھی یہی ہے نماز کے اندر. اور کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شروع میں 4 کلمے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ کہا جاتا. تو انسان کی پیدائش 4 چیزوں سے ہے، پانی، آگ، ہوا، مٹی. تو انسان کی پیدائش 4 چیزوں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو 4 طاقتور چیزیں ہیں اللہ کی ذات اس سے بھی بڑی ہے. تو اس بات کی گواہی دی جاتی ہے اللہ اکبر کہہ گئے. آخر مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ یہ پتھر، نہ یہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، اسی طریقے سے کوئی مورتی چاہے کوئی سی بھی ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے. تو یہ اذان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی ہے اذان. تو اذان کے اندر اس کی وحدانیت ہے، اس کی توحید ہے، اللہ کی بڑائی ہے. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کہا جائے الصلاۃ خیر من النوم. بعض لوگ پڑھتے من النوم، بڑا عجیب الفاظ نکالے ہیں، جیسے کوئی ڈنگر مینگ رہا ہو، اتنے شور مچا رہا ہو، مینڈا، عجیب آواز نکلے. الصلاۃ خیر من النوم، روم میں ادغام باغنہ، من النوم اس کے اندر ادغام لام تعریف اور حرف غنہ کا قاعدہ. تو سارے غنے نکلنے چاہیے، نوم نہیں ہونے چاہیے، معروف ہونا چاہیے نوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. یہ چیز شروع ہوئی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی اذان دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی. ہمارے نبی کو اٹھانے کے لیے جب بلال آئے بلانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو دیکھا کہ ہمارے نبی سو رہے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے فوراً نکلا الصلاۃ خیر من النوم. ہمارے نبی مسکرائے، فوراً اٹھ گئے، کہنے کہ بلال آج سے فجر کی نماز میں اس کو شامل کر لینا. جب فجر کی اذان پڑھو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ بولنا. تو اس وقت سے لے کر آج تک فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے. سننے والا اس کا جواب دے گا صدقت و بررت، تم نے سچ کہا اور تم بری ہو گئے. دینی بیانات، مسائل جاننے اور سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.